بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی السماء الا فی کتاب من قبل ان نبرہا۔ زمین و آسمان میں کوئی بھی مصیبت تم پر پہنچتی ہے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ وہ تم تک پہنچے۔ من قبل ان نبرہا ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ کام اللہ کو بہت آسان ہے، یعنی کہ کسی بھی مصیبت کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی اللہ کو پتہ ہے کہ یہ مصیبت آنے والی ہے، یعنی کہ فیوچر کا علم، مستقبل کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے ہی ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ وہ چیز جو تم سے چھن جائے، جو تم سے چلی جائے، یا جو مصیبت تم پر آ جائے اس پہ تم ڈپریشن کا شکار نہ ہو جاؤ، زمین آسمان ایک کر کے رونے لگ پڑو، یا تڑپنے لگ پڑو، یا مرنے لگ پڑو کہ میرے لیے ساری دنیا ہی ختم ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ انسان مایوسی کی طرف نہ چلا جائے، کیوں کہ یہ تو پہلے لکھا ہوا تھا، مکتوب تھا، لکھا ہوا تھا، وہ قدر اللہ تھا، تو اللہ کی تقدیر کا فیصلہ تھا، وہ ہو گیا۔ تو اس لیے اس تقدیر کے فیصلے کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، نہ کہ اس کے اگینسٹ جا کے ڈپریشن کا شکار ہو کر بندہ اپنے آپ کو ہی مفلوج کر دے۔ جیسے بندے کو فالج ہوتا ہے نا، ایسا ہی ڈپریشن والا بندہ فالج پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور دوسری شکل کیا ہے کہ ایک میں تو مصیبت ملی ہے تو وہ ڈپریشن میں چلا گیا، اور دوسرے کو نعمت ملی ہے تو وہ مغرور ہو گیا، وہ غرور اور تکبر میں آ گیا۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ تم اتنے شیخی بگاڑنے والے مغرور بن جاؤ جو نعمت تمہیں مل جائے۔ وہ مال ہو سکتا ہے، حسن ہو سکتا ہے، وہ اولاد ہو سکتی ہے، وہ کوئی جاب ہو سکتی ہے، وہ کوئی عہدہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی اسٹیٹس ہو سکتا ہے، وہ کوئی فیملی ہو سکتی ہے، وہ کوئی ذات پات ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہمیں ملی ہے وہ ہمارے اندر تکبر پیدا نہ کر دے، بلکہ انسان عاجزی ہی اختیار کرے کہ یہ تو اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی مصیبت ملی یا کوئی نعمت ملی، یہ پہلے ہی لکھی ہوئی تھی کتاب میں۔ جو مصیبت ہے وہ بھی آزمائش ہے، اور جو نعمت ہے وہ بھی آزمائش ہے، کہ مصیبت ملی تو ہم نے کیا کیا، اور نعمت ملی تو ہم نے کیا کیا۔ یہ تو دارالعمل ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، تو کسی کو اس طریقے سے آزمایا جا رہا ہے، کسی کو اس طریقے سے آزمایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو آزمائش ہو رہی ہے یہ نعمت والے کی بھی ہو رہی ہے اور مصیبت والے کی بھی ہو رہی ہے۔ تو اس کو آزمائش سمجھتے ہوئے اس کے اوپر، نعمت کے اوپر شکر ہے اور مصیبت کے اوپر صبر ہے۔ یہ تو اس لیے آئی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا تھا، اور یہ تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، تو اس کو ایکسیپٹ کرنا آسان ہے۔ تو اس آیت نے ہمیں یہ بتا دیا کہ تقدیر کا مثبت استعمال کیسے کرنا ہے۔ جب مصیبت آ گئی تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا، اور کیا کہنا ہے یہ تو اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں، اے اللہ تیری رضا پہ میں راضی۔ تو یہ اس کا تقدیر کا مثبت استعمال ہو گیا جو اللہ نے بتایا ہے قرآن میں۔ اور اگر کوئی نعمت مل گئی، وہ مال کی شکل میں ہے، حسن کی شکل میں ہے، ذات پات کی شکل میں ہے، کوئی عہدہ ہے، کوئی بچے ہیں، اولاد ہے، گھر بار ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ نعمت ملنے کے بعد ہم اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا نہ سمجھنا شروع کر دیں، بلکہ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں کہ دینے والا تو وہ مالک ہے، اس نے یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ نعمت مجھے ملنی ہے اور میری آزمائش ہے یہ۔ تو جس کو دے کے بھی آزمائش دے رہا ہے، کسی سے چھین کے بھی آزمائش کر رہا ہے، اور کسی کو دے کر بھی آزمائش کر رہا ہے۔ تو یہ تو ہم تو دارالعمل میں ہیں نا، تو ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ امتحان لے رہا ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی اور موت پیدا کرنے کا مقصد ہی ہماری آزمائش ہے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ ہم میں سے کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، ہم کیسے لوگ ہیں۔ تو یہ تقدیر کا مثبت استعمال ہے۔ تقدیر کا استعمال یہ قطعاً نہیں ہے کہ انسان جناب لیزی ہو کے بیٹھ جائے، کام کاج کوئی نہ کرے اور کہ جی تقدیر میں لکھا ہوا تھا جی یہ ایسے ہی ہونا تھا جی۔ اب بچہ سکول میں کیوں نہیں ڈال رہے بھئی، بس بچے کو سکول جانے دو، پڑھے وہ، اور نہیں جی تقدیر میں ہوگا تو پڑھ لے گا۔ بھئی آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اور جی میرے لیے دعا کریں، اگر میری تقدیر میں ہوگا تو مجھے مل جائے گا۔ اور یہ ایک کام کیا وہ بھی فیل ہو گیا، دوسرا کاروبار کیا وہ بھی فیل ہو گیا، تیسرا کاروبار کیا وہ بھی فیل ہو گیا، تو میری قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے، قسمت کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ تو بھئی ہمیں تقدیر کے مسئلے کو سمجھنا ہوگا
کہ یہ تقدیر کیا چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی ہے ہمارے لیے، اس کا مثبت استعمال کیا ہے اور اس کا منفی استعمال کیا ہے۔ دیکھیں ایک موبائل فون ہے نا آپ کے ہاتھ میں، وہ موبائل فون بنا اس لیے کہ اس پہ کال سنی جائے، کوئی میسج سنا جائے، یا کوئی چیز آپ نے کوئی استعمال کرنی ہے، کوئی ایپ یوز کرنی ہے، تو وہ موبائل کا کام تو یہ ہے نا۔ اور بندہ پکڑ کے موبائل کسی کے سر پہ مار کے اس کا سر سے زخم آنا شروع ہو جائے، خون آ جائے، تو یہ تو اس کا استعمال نہیں ہے۔ اور نہ ہی موبائل والی بنانے والی کمپنی سے کہا جائے گا کہ بھئی اس بندے نے موبائل سے کسی کا سر پھوڑ دیا، اس لیے آئی فون کی کمپنی کو بندہ کمپلین کرنی شروع کر دے کہ بھئی آئی فون نے آئی فون بنایا ہی کیوں کہ اس سے کسی نے اس کا سر پھوڑ دیا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو اس لیے تقدیر کو یا اللہ کو بلیم کرنے کی بجائے انسان خود رسپانسبلٹی لے۔ دیکھیں اگر میں ایک گاڑی چلا رہا ہوں نا، تو گاڑی چلانے میرے پاس آپشن ہے کہ میں اس کو اوور سپیڈ کر سکتا ہوں یا میں اس کو نارمل سپیڈ پہ چلا سکتا ہوں۔ اگر میں نے اوور سپیڈ کیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا میں نے کوئی سگنل توڑ دیا، تو مجھے ٹکٹ ملے گی نا، مجھے فائن ہوگا۔ تو یہ چلان یا یہ فائن میرا ہوا ہے کیونکہ میں ذمہ دار ہوں۔ میں کہوں جی وہ تقدیر کے فیصلے تھے، جی میں نے تو گاڑی تیز چلا لی تو جرمانہ ہو گیا، مجھے کیوں جرمانہ کرو، تقدیر کو بلیم کرو۔ بھئی یہ تقدیر کو بلیم کرنے کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ تمہارا رزق کتنا ہے، لیکن پھر ہم محنت تو کرتے ہیں نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، لیکن میں نے محنت تو کرنی ہے نا۔ مجھے تو نہیں نا پتا کہ وہ تقدیر میں میرے لیے جنت لکھا ہے کہ جہنم لکھا ہے، مجھے تو نہیں نا پتا، مجھے تو محنت کرنی ہے نا۔ اس لیے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اس کا جہنم کا مقام دکھائیں گے کہ یہ دیکھو اگر تم برے کام کرتے نا، تم نے یہاں پہنچنا تھا۔ تو وہ خوشی سے اور اس کی خوشی اور دگنی چگنی ہو جائے گی کہ یا اللہ تو نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا۔ اور جہنمی کو اس کا جنت کا گھر دکھایا جائے گا کہ دیکھو اگر تم نیک کام کرتے تم اس گھر میں پہنچنا تھا۔ تو وہ اور اداس اور غمگین ہوگا کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ اس لیے اللہ کی تقدیر کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں گیا، اللہ نے تو اس کا جنت میں بھی گھر بنایا ہوا تھا، لیکن اس نے خود ہی غلط راہ چوز کی، اب وہ اس جگہ پہ پھنس گیا جا کے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، ہم نے تو راستہ دکھا دیا، اب اس کی چوائس ہے کہ وہ نیکی والا راستہ اختیار کرے یا برائی والا۔ اگر نیکی والا کرے گا تو جنت میں چلے گا، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، اچھے کام کرنے والے جنت میں ہوں گے اور برے کام کرنے والے جہنم میں ہوں گے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بلیم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنے والا کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہوگا قیامت والے دن کہ اے اللہ تم نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے آپ کو کوس رہے ہوں گے کہ ہم ہی ظالم تھے، وہ اپنے ظلم کو کوس رہے ہوں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے کہ کاش کہ میں نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ کہیں گے ربنا اننا اطعنا سعادتنا و کبرانا، اے اللہ ہم نے اپنے نیک پیر فقیر جو مرید بنائے ہوئے تھے ان کی ہم نے پیروی کی، یا ہم اپنے سیاسی لیڈروں کے پیچھے چلتے رہے، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں رستے سے گمراہ کر دیا، یا اللہ ان کو دگنا چگنا عذاب کر۔ وہ کہیں گے کاش کہ میں نے رسول کی اطاعت کی، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش میں نے رسول کی اطاعت کی ہوتی اور اس کی اطاعت کی ہوتی۔ اب تقدیر کو مورد الزام رکھ کے ہم یہ ہم اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتے کہ بھی میں نے تو، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ تو اگر تقدیر کا بہانہ چلتا ہوتا تو سب سے پہلے شیطان کا چلتا، وہ کہتا یا اللہ تو نے تو میری تقدیر میں ہی لکھا ہوا تھا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، تو اس لیے میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو لعنتی قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس کو جنت سے نکلوا دیا ہے، اس کو اس مقام سے نیچے گرا دیا جس مقام پہ وہ تھا۔ تو یہ سارا اگر تقدیر میں تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، تو ہمارے عمل دیکھے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اختیار دیا وہ دیکھا جائے گا۔ اب ہم تقدیر کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تقدیر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر علم اللہ السابق، یہ اللہ کا وہ علم ہے جو کہ اس کو پہلے سے ہی ہے۔ دیکھیں اگر اللہ کو علم ہی نہ ہو کہ میں نے دنیا میں آنا ہے تو میرا پلاننگ کیسے کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اب میرے دنیا میں آنے کے لیے میرے والد صاحب کو بھی زندہ رکھنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے، اس کے دادے کو بھی زندہ رکھنا، کیونکہ کوئی ایسا وبا پھیل جائے کہ میرے دادے کے دادے کا دادا بچپن میں ہی فوت ہو جائے تو میں نے کہاں سے آنا تھا؟ میری بات سمجھ، یعنی کہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے امپلیمنٹ ہو کے رہیں گے۔ تو یہ اللہ کی تقدیر کا وہ علم ہے جو اللہ کو آگے کا بھی پتا، پیچھے کا بھی پتا۔ یا علم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ کو آگے کا بھی پتا اور پیچھے کا بھی پتا ہے۔ مثلا اللہ کو پتا ہے کہ 2150 میں کون سا بچہ پیدا ہونا ہے اور اس کا باپ کون ہے، اس کو ابھی اللہ تعالیٰ نے بچانا ہے، اس کا
اس کا دادا کون ہے، اس کا پردادا کون ہے، وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ بچائے گا. تبھی تو وہ 2150 میں وہ فلانا بچہ پیدا ہوگا، وہ فلانے اسکول میں جائے گا، فلانا رزق کھائے گا، اس جگہ پہ فوت ہوگا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں مرے گا، لیکن اللہ کو پتا ہے. تو یہ سارا اللہ کا پلان ہے. تو یہ جو اللہ کا علم اللہ سابق ہے، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مکتوب، لکھا ہوا علم ہے. تو اگر یہ اللہ کا علم نہ ہو تو اللہ کا علم، اللہ تو پھر ناقص ہے، پھر تو وہ اللہ بننے کا حقدار ہی نہیں ہے، خدا بننے کا حقدار ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ کو اگر علم ہوگا تو وہ کام ہوگا نا. وہ اپنے سارے پلان کرتا ہے کہ سورج نے کتنی دیر تک رہنا ہے. الشمس تجری لمستقر لها، سورج اپنے ایک مستقر مکان کی طرف چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک اینڈ پوائنٹ مقرر کیا ہے. تو ہر چیز، پوری کائنات ایک خاص سپیڈ کے ساتھ خاص دائرے میں گھوم رہی ہے، اور اس کا ایک خاص مقام ہے جہاں پہ جا کے انہوں نے ختم ہو جانا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کل کیا ہونا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سارا پلان کیسے کرے گا؟ اور یہ ساری کائنات ہی ختم ہو جائے گی اگر پلان ٹھیک نہ چلے. ہم بھی جب کوئی پل بناتے ہیں، کوئی پلازا بناتے ہیں، کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، ہم بھی اس کا پلان کرتے ہیں. ایک استاد جو ہوتا ہے اس کو بھی پلاننگ ہوتی ہے، اس کو بھی پتا ہوتا ہے یار یہ بچہ پڑھ رہا ہے، یہ فرسٹ آ جائے گا، یہ سیکنڈ آ جائے گا، یہ تھرڈ آ جائے گا، اور یہ فیل ہو جائے گا. اگر وہ فیل ہو گیا تو استاد نے تو فیل نہیں نہ کیا، اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا استاد کہ یہ پڑھ ہی نہیں رہا. تو تقدیر جو ہے وہ علم اللہ سابق ہے، کہ اللہ کا پہلے کا ہی علم ہے. دوسرا وہ سر اللہ ہے، وہ اللہ کا راز ہے، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، تاکہ ہم یہ نہ کہنا شروع کہ مجھے تو تقدیر کا پتہ چل گیا تھا، میں جہنمی ہوں اس لیے میں نے تو کوئی کام کرنا ہی نہیں. بھی اللہ نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس لیے وہ سر اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے. ٹھیک ہے، علم اللہ ثاقب ہے، وہ سر اللہ ہے، اور وہ مکتوب ہے. یہ تین چیزیں ہم نے تقدیر میں یاد رکھنی ہے. اس کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا راز ہے، اور وہ لکھا ہوا ہے. اللہ کا علم ہے، اللہ کا راز ہے، اور وہ لکھا ہوا ہے. اچھا، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ ہم اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، نہ کہ اللہ کے علم میں ہے تو کر رہے ہیں. چونکہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ جو اللہ کو پتہ ہے وہی ہم کرتے جا رہے ہیں، نہیں، ایسے نہیں ہے. ہم نے جو کرنا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، تو اس لیے ہم اس کی رسپانسیبل ہیں. ہمیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے کہ ہم نے اوور سپیڈنگ کرنی ہے، تو یہ ہمارا ایکشن ہے جو اللہ کو پتہ ہے. یہ اس لیے نہیں ہم نے اوور سپیڈنگ کی کہ چونکہ اللہ کو پتہ تھا تو میں نے اوور سپیڈنگ کی. تو یہ وائس ورسا ہے، یعنی کہ جو ہم کام کریں گے اپنے اختیار کے مطابق وہ اللہ کو پتہ ہے. اگر ڈاکٹر ایک مریض کو دیکھتا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی ہے اور یہ 3 دن بعد مر جائے گا، اس کو ڈاکٹر نے نہیں مارا، ڈاکٹر تو بیچارے اپنا اپنے علم کے مطابق بتا رہا نا یہ 3 دن بعد مر جائے گا. تو یہ علم اللہ ثاقب ہے، یہ سابق ہے، یہ سر اللہ ہے، اور یہ مکتوب ہے. اب ہم اس تقدیر کے 3 حصے ہیں. یہ اگر ہم یہ 3 حصے سمجھ جائیں تو آج کا ہمارا تقدیر کا جو لیسن ہے وہ کمپلیٹ. تقدیر کا چیپٹر تھوڑا لمبا ہے، تھوڑے ہم اس کی 2-3 ویڈیو بنائیں گے، لیکن اگر ہم ان کی 3 چیزیں سمجھ، ایک تو ہم نے اس کی ڈیفینیشن سمجھ لی کہ یہ علم اللہ ہے، یہ سر اللہ ہے، اور یہ مکتوب ہے. اب تقدیر کے جو فیصلے ہیں اللہ کے، وہ 3 حصوں میں یا 3 کیٹیگریز کے ہیں. ایک کونی قدری جس کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، میرے اختیار میں تو کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے چاند بنایا، میرے اختیار میں تو کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے رات بنائی یا دن بنایا، یہ رات نہیں ہے، یہ دن ہے، میرے اختیار میں تو نہیں ہے. یہ اللہ کے وہ فیصلے ہیں جس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے. کتنی بارش ہونی ہے، کب ہونی ہے، کتنی تیز ہوا چلنی ہے، کب چلنی ہے، میرا تو کوئی اختیار نہیں. کتنی گلیکسیز ہونی ہیں، کتنے درخت جو ہیں زمین سے اگنے ہیں، کتنے درخت، کتنا پھل آنا ہے، کتنا پھل نہیں آنا، یہ میرا تو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. تو اللہ کے وہ فیصلے جس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے آگے تو بندہ ایسے ہی ہے جیسے مردہ نہلانے والے کے آگے ہوتا ہے. ایسے کہ زندہ، ایسے لاش کی طرح پڑا ہو بندہ کہ وہ کون سا صابن استعمال کر رہا ہے، وہ کون سا شیمپو استعمال کر رہا ہے نہلانے کے لیے، اس کو وہ کہاں وہ مساج کر رہا ہے، وہ کیسے اٹھا کے آگے کر رہا ہے، پیچھے کر رہا ہے. وہ مردہ لاش پڑی ہوئی ہے نہلانے والے کے سامنے، وہ نہ بول سکتی ہے نہ کچھ کر سکتی ہے. ہماری مثال تو تقدیر کے ان فیصلوں میں ایسے ہی ہے جیسے ایک لاش کی نہلانے والے کے آگے ہوتی ہے. جیسے لاش کچھ بول کے نہیں کہتی بھائی یہ پانی گرم ہے، ٹھنڈا پانی لگاؤ، مجھے یہ گرم لگ رہا ہے، یا ٹھنڈا لگ رہا ہے مجھے تھوڑا گرم کر لو، یا یہ صابن نہ کرو. یہ وہ لاش بیچاری ایسے لیٹی ہوتی ہے. تو ہم تو وہ لاش ہیں اس تقدیر کے فیصلے کے آگے جس میں ہمارا کوئی، یہ کونی قدری اللہ کے فیصلے ہیں جس میں میرا کوئی حق نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون. اللہ کہتا ہے ہو جاتا، وہ ہو جاتا ہے. تو میرا کوئی اختیار نہیں ہے. میرا کوئی اختیار نہیں ہے کہ کتنے بچے پیدا ہونے ہیں اس دنیا میں، کتنے مر جانے ہیں.
کتنے جانور آنے ہیں، کتنے چلے جانے ہیں، میں تو خود اس دنیا میں تھوڑے دنوں کے لیے یہاں خود چلا جانا ہے، کتنے زلزلے آنے ہیں، کتنی آندیاں آنی ہیں، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں، کتنے آتش فشانے پھٹ جانا ہے، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہ وہ تقدیر کے فیصلے ہیں جس کے آگے تو میں ایک لاش کی طرح پڑا ہوں۔ تو ہم کہتے ہیں رضیت باللہ ربا، یا اللہ میں تیری اس رضا پہ راضی ہوں، یا اللہ تیری تقدیر پہ میں راضی ہوں۔ وہ بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب وہ خیر اور شر کی تقدیر کے اوپر وہ ایمان نہیں لاتا۔ تو ہم اس کے اوپر ایمان لائیں۔ دوسری تقدیر کا وہ فیصلہ ہے جس میں بندے کے پاس اختیار ہے، تو وہ بندے کو اس کے اوپر راضی نہیں ہونا بلکہ اس کے خلاف لڑنا ہے، اور یہ لڑنا بھی تقدیر کے فیصلوں میں سے ہے۔ مثلا بیماری آ گئی ہے، اب بیماری آ گئی ہے تو بندہ یہ نہ کہ لو جی یہ تقدیر کے فیصلے میں تو یہیں بیٹھا ہوں، میں نہ دوائی لینی ہے، نہ میں نے اس کی کوئی ٹریٹمنٹ کرنی ہے، نہ میں نے دعا کرنی ہے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی جب بیماری آ جائے تو اس کی دعا بھی کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے، کوئی داء ایسی نہیں جس نے یہ دعا نہ پیدا کی، جس کو پتہ ہے اس کو پتہ، جس کو نہیں پتہ اس کو نہیں پتہ۔ تو بندہ اس کے آگے لڑائی جھگڑا کرے، مثلا گھر کو آگ لگ گئی ہے تو بندہ کہ یار میں بیٹھا ہوں یہاں پہ، اللہ کی تقدیر کے فیصلے جو جلنا ہوگا جل جائے گا، نہیں بھئی یہ بھی تقدیر میں سے ہے کہ وہ پانی اس آگ کو بجھا دے گا، تو آپ نے اس کے اوپر پانی ڈالیں، کوئی سلنڈر ہو گیس کا، اس کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بجھائیں، تو یہ بھی اللہ کی تقدیر کے فیصلوں میں سے ہے۔ اگر کوئی سیلاب آ گیا ہے اور پانی خراب ہو گیا ہے تو اب آپ کہیں جی اب سارا کچھ میرا، سارے گھر میرے گر گئے ہیں، سارا کچھ گر گیا ہے، تو اب میں کیا کروں، اب تو میں ایسے تقدیر بیٹھا، نہیں بھی اس کو اٹھو اور دوبارہ بلڈ کرو۔ اگر میں فیل ہو گیا بھی یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، میں تو 5ویں جماعت میں سے فیل ہو گیا، میں کیا کر سکتا ہوں، نہیں بھی محنت کرو پاس ہو۔ تو یہ تقدیر کے وہ فیصلے ہیں جس کے اگینسٹ آپ نے سٹرائیو اور سٹرگل کرنی ہے، اور یہ جو سٹرائیو اور سٹرگل ہے یہ بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہی ہے کہ آگ کو بجھانے کے لیے آپ پانی استعمال کریں گے، بیماری کے خلاف آپ دعا استعمال کریں گے، تو یہ بھی تو اللہ کی تقدیر کو اللہ کی تقدیر سے ٹالنا ہے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ ایک سفر پہ جا رہے تھے تو پتہ چلا کہ جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں پہ طاعون پھیل گئی ہے، تو عمر واپس آ گئے۔ تو ایک صحابی کہنے لگے اگر اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے تو آپ کیوں لوٹ رہے ہیں واپس، آپ جائیں، اگر آپ کی تقدیر میں بچنا ہوگا تو بچ جائیں گے آپ۔ کہتے نہیں ہم اللہ کی تقدیر سے بچ کر اللہ کی تقدیر کی طرف ہی جا رہے ہیں، بلکہ انہوں مدینہ واپس آ گئے۔ کیوں کہ یہ بھی تقدیر میں سے ہے کہ بندہ ایفرٹ کرے، بندہ اس کے خلاف جد و جہد کرے۔ اگر کوئی وائرس پھیل گیا تو اس کے خلاف جد و جہد کریں، کوئی ویکسین لگائیں، کوئی محنت کریں اس کے خلاف۔ تو اللہ کی تقدیر کے وہ فیصلے جس میں بندے کے پاس اختیار ہے۔ اگر پیاس لگ جائی تو تقدیر کا فیصلہ ہے کہ پانی پی کے بجائے یہ نہیں بندہ بیٹھا رہا میں پیاس لگی ہے، اللہ کی تقدیر کے فیصلے نہیں، یہ تقدیر نہیں ہے کہ آپ اس کے آگے راضی ہو کے بیٹھ جائیں، محنت کریں، پانی پئیں، بھوک لگ گئی ہے تو کھانا کھا کے اس کو دور کریں، کوئی غریب مل گیا تو اس کے اوپر صدقہ کریں کہ اگر اللہ نے چاہتا تو اس کو غریب بنتا ہی نہ، یہ میں کیوں خرچ کروں۔ یہ تو کافر کہتے ہوتے تھے بھئی تمہارا کام ہے کہ اس کی غریبی میں اس کی مدد کرو، اگر کوئی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جا کے ہیلپ کرو جتنی کہ تم کر سکتے ہو۔ تو مومن کی شان کیا ہے، اگر کوئی برائی کا کام دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے یا زبان سے روکے یا کم از کم دل میں برا جانے۔ تو یہ تقدیر کی دوسری شکل ہے جس میں بندہ راضی قطعاً نہ ہو بلکہ اس کے خلاف لڑائی کرے۔ یہ تقدیر کے دوسرے فیصلے ہیں، دوسری قسم کی تقدیر ہے۔ تیسری قسم کی تقدیر کے فیصلے وہ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں شرعی۔ تو شریعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ بھئی نماز پڑھو، بھئی روزہ رکھو، بھئی سچ بولو۔ اب بندہ جھوٹ بول گیا جی اللہ نے تقدیر کے فیصلے تھے جی میں نے تو جھوٹ بولنا تو میں نے جھوٹ بولا، نہیں، اللہ تعالیٰ تو حکم دے رہا ہے تم کو کہ بھئی جھوٹ نہ بولو، تم اللہ کو بلیم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھئی سچ بولو، تم جھوٹ بول کے ہو، اوپر سے جھوٹ بول رہے ہو، اوپر سے اللہ کو بلیم کر رہے ہو کہ اللہ نے تقدیر میں میرے میں لکھا تھا۔ تو یہ جو شریعت کے فیصلے ہیں یہ ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک شریعت، ایک لا ہے جو کہ ہم نے اس کے اوپر ابائڈ بائی کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے فجر پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، اللہ نے کہا ہے ظہر پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، اگر نہیں پڑھو گے تو اس کے اوپر پکڑ ہو جائے گی، بجائے ہم کہ جی اچھا جی دعا کریں جی میں نماز پڑھ لوں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو تقدیر کے ان تین حصوں میں ہیں، ایک تو کونی قدری تقدیر وہ جس کے ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، تو انسان ایک زندہ ایک لاش کی طرح جو ہلانے والے کے سامنے ہے، ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایک تقدیر کے وہ فیصلے جس کے خلاف ہم لڑائی جھگڑا کر کے اس کو بدلیں گے، اللہ کی تقدیر کو اللہ کی تقدیر سے لڑیں گے۔ ایک اللہ کے تقدیر کے فیصلے ہیں جو کہ شریعت ہیں، جس کے اوپر ہمارا ماننا ہے، ہمارے اوپر ہماری جنت اور جہنم کا انحصار اس کے اوپر ہے، تو ہم نے اس تقدیر کو ماننا ہے، وہ بھی اللہ کا حکم۔ تو یہ تینوں ہی اللہ کے حکم ہے۔ یہ قدری حکم ہے جس کے اوپر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جس کے اوپر میرا اختیار ہے اور اللہ نے حکم دیا کہ اس کے خلاف لڑو، اور یہ اللہ کا حکم ہے جو کہ شریعت ہے جس کے اوپر میں نے عمل کر کے دکھانا ہے اللہ کو۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقدیر کو سمجھنے اور اس کے مطابق ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں ہم اس کی اگلی ویڈیو میں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.